السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، ہمیشہ کی طرح آج کی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اس وقت جو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ہیجان کی کیفیت بلکہ کل سے زیادہ ہیجان کی کیفیت آئی ہے، اور یہ آئی ہے کہ جب عمران خان صاحب نے جب جیل میں بات کی ہے کچھ صحافیوں سے، انہوں نے کہا جی کہ میری پیش گوئی ہے کہ حکومت صرف 2 ماہ کی مہمان ہے اور کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیل وہ کرتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو، جب ہم نے جرم ہی نہیں کیا تو ہم ڈیل یا معافی کیوں مانگے۔ اس کے علاوہ جو معافی کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں اگر سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائیں، اور ہمارے اگر کوئی کارکن اس میں انوالو ہیں تو نہ صرف میں ان کو پارٹی سے نکالوں گا بلکہ ان کو سزائیں دینے میں بھی ہیلپ کروں گا، یا خود سزائیں دیں گے ہم ان کو۔ تو اس کے اوپر جو ہے کمزور ترین حکومت جو ہے، آج ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف، مصدق ملک اور دوسرے جو ان کے سپوکس پرسن ہیں، ان کی چیخیں جو ہیں آسمان سے بلند ہو رہی تھیں۔ تو اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیل میں رہ کر بھی سیاست کا محور ہے اس وقت، کیونکہ وہ کوئی بیان چھوڑتے ہیں، کوئی بیان ان کا آتا ہے یا وہ جو صحافیوں سے جو بات کرتے ہیں، تو یہ کمزور حکومت جس کے اوپر دھاندلی کے شدید الزامات ہیں، ناقابل تردید الزامات ہیں، ان کے غل غبارہ اور شور جو ہے وہ پوری دنیا سنتی ہے۔ تو اس تناظر میں آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جی 9 مئی سے دل خراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، افسوسناک ہے۔ 9 مئی کنڈیم کرنا چاہیے، ایسے واقعات کو بالکل اسٹرانگلی کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن اس سے بھی دل خراش واقعات جو ہیں ماضی میں ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور دل خراش واقعات 2-3 جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پہلے وزیر اعظم کا جو قتل تھا اور اس کے بعد اس کے قاتل کو فوری طور پر اس کو اسی وقت میں گولی مار دینی، اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کا جو انتقال تھا بڑے مسٹیریس حالات میں ہوا تھا، اور جو ان کے ساتھ سلوک ایک فوجی ڈکٹیٹر نے کیا تھا وہ بھی افسوسناک تھا۔ پھر 71 کا جو واقعہ ہے، میری اپنی اوپینین میں اس سے دل خراش اور افسوسناک واقعہ نہ صرف انڈو پاک کی سرزمین پر اس خطے میں بلکہ دنیا میں نہیں ہوا تھا، اس سے دل خراش واقعہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایون دن میں کہوں گا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے، اور ان میں جو لوگ حقیقتاً شامل تھے اس وحشیانہ کارروائی میں ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کا جو صورتحال ہے اس کے اثرات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر بھی پڑ گئے ہیں۔ پاکستان کے جو کمزور حکمران ہیں وہ بھی ڈر گئے ہیں، اور آج اعلان کیا گیا ہے کہ جی شہباز شریف نے عوام کے لیے 400 روپے کا ریلیف پیکج لے کے آ رہے ہیں، جس میں 49,000 تک جن کی تنخواہ ہوگی ان کو جو ہے یوٹیلٹی سٹور سے کچھ ان کو میرے خیال میں کچھ ملیں گی، وہ ریلیف ملے گا۔ لیکن یہ یوٹیلٹی سٹور کا جو ریلیف ہے ہم اسٹوڈنٹ لائف سے دیکھتے رہے، یہ نہیں ملتا کسی کو۔ یہ لفظوں کا، الفاظ کا جو ہیرا پھیری ہوتی ہے، اور آج اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا اس پیکیج سے عوام کی حالت بدل سکتی ہے، کیونکہ مین مسئلہ اس وقت جو ہے بجلی کے ناقابل برداشت بل ہیں، آئی پی پیز کا معاملہ ہے۔ تو اور اس کے علاوہ آج ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں معیشت تو باٹم پر لگی ہوئی ہے، بہت بری حالت ہے، لیکن کیا سیاسی حالات بدترین ہو چکے ہیں، اور کیا ایسے حالات میں سیاسی جماعتوں میں ڈائیلاگ ہو سکتا ہے؟ ایک اور جو الارمنگ بات ہے، ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی آخر کب تک میں، کہ میاں نواز شریف کہاں پر ہیں اور خاموش کیوں ہیں، کیونکہ ان کا بیانیہ تو دفن ہو چکا، تو اب وہ پاکستان کی پولیٹکس میں کیا کر رہے ہیں، ان کی آگے کی فیوچر پلاننگ کیوں ہے، کیونکہ پنجاب حکومت اور مرکز کی حکومت تو بہت بری طرح فلاپ ہو چکی، فیل ہو چکی۔ اور کیا یہاں پہ یہ بھی خبریں ہمیں سننے کو ملی کہ وہ ملک سے واپس برطانیہ جانا چاہ رہے تھے، لیکن یہ مبینہ طور پر کہا گیا کہ ان کو واپس نہیں جانے دیا گیا۔ جو پوزیشن اس وقت ہے ہیٹڈ، اس وقت ڈیبیٹس چل رہی ہیں، بیان بازی چل رہی ہے، تو سوچنے والی بات ہے کہ آنے والے دنوں میں عوامی استضراب جو ہے کیا رنگ لا سکتا ہے۔ یہ جو گھٹن کا ماحول ہے پاکستان میں، جس میں مہنگائی بھی شامل کر لیجئے، اکانومی کے بدترین حالات شامل کر لیجئے،
پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی شامل کر لیں، لا اینڈ آرڈر کی جو خراب صورتحال ہے اور پولیس کا جو عوام کے ساتھ رویہ ہے اس کو بطور خاص شامل کریں، تو آنے والے دنوں میں یہ جو گھٹن ہے، جو اضطراب ہے، یہ کیا رنگ لا سکتا ہے، اور کیا سیاسی منظرنامہ عمران خان کے بغیر ادھورا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کہ کسی ایک چھوٹی سی بات پر اپوزیشن مین تو تحریک انصاف ہے، حکمران جماعت کے تمام اے سے لے کے یہ زی تک چھوٹے بڑے سب جو ہیں وہ بیان بازی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جو پیونی جج ہے، سینئر پیونی جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، جو کہ اکتوبر میں چیف جسٹس آف پاکستان بن رہے ہیں، آج انہوں نے بڑا الارمنگ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ گو کہ یہ جو کیس ہے کوئی اور وہ سن رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ہر حال میں ماننا ہوگا، اور میں اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ جس قسم کی الیکشن ایکٹ 2024 کی جو ہے قانون سازی کی گئی ہے اور وہ 2017 سے لاگو ہوگی، اس تناظر میں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اٹ مینز اے لاٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بھی ڈسکس کریں گے آخر میں کہ حکومت اور عدلیہ کے ٹکراؤ کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو آج میرے ساتھ ہیں۔ رضا نور ہیں، رضا ویلکم ٹو دا شو، اور سردار عاصم جوید صاحب ہیں۔ سردار صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ سردار صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جیل میں بیٹھ کر انہوں نے کہا جی حکومت صرف 2 ماہ کی مہمان ہے، میں کچھ بڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور ڈیل وہی کرتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے 9 مئی کا جو ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے اس کے اوپر بالکل معافی مانگیں گے اگر ہم قصوروار ہوں، سی سی ٹی وی فوٹیج لائی جائے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج تو ظاہر ہے کہ وہ تو حق بنتا ہے سب کا، وہ آنی چاہیے، تو اس کے اوپر آپ کا ٹیک کیا ہے اس کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ معاملہ یہ ہے کہ اس میں خان صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ حکومت 2 ماہ کی مہمان ہے اور کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، وہ انہوں نے ویسے ہوا میں بات نہیں کی، چونکہ خان صاحب کا عوام کی نبض پہ ہاتھ ہے۔ اس وقت خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے جو معروف اور مشہور اور عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، فروری میں سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ وہ سامنے آئے ہیں، اور اگر فارم 45 کا حساب لگایا جائے تو وہ 2/3 اکثریت ان کی بنتی ہے۔ تو اس لحاظ سے چونکہ عوام کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہے، ان کو پتہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ عوام پی ڈی ایم 1 کی حکومت بھی دیکھ چکے ہیں۔ پی ڈی ایم 1 کی حکومت میں جو ظلم، جبر اور مہنگائی تھی، اسی کا تسلسل جو ہے وہ پی ڈی ایم 2 میں بھی جاری ہے۔ پی ڈی ایم 2 میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں خارجہ پالیسی کے حالات بھی اس سے بدتر ہیں، مہنگائی کے حالات اس سے بدتر ہیں، کسان دیکھیں تو کسان رو رہا ہے، اگر عوام دیکھیں عوام رو رہی ہے، بجلی کے بلوں کو دیکھیں تو عوام کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بجلی کے بل ادا کر سکیں۔ تو اس حالات میں ان کو جیل میں بیٹھ کے یہ اندازہ ہے کہ چونکہ عوام کے یہ نمائندہ نہیں ہے، عوام ان کو پسند نہیں کرتی، عوام ان کو نہیں لائی، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان کو لائے ہیں وہ ان کا بوجھ اٹھانے سے اب قاصر ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں جو انٹرنیشنلی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم ممالک کے جو ویوز آ رہے ہیں، جو یونائٹڈ نیشنز سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، وہ تمام چیزیں، ایون امریکہ سے جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں، وہ تمام چیزیں ان لوگوں پہ بھی پریشر ڈال رہی ہیں جو لوگ ان کو لے کے آئے۔ سردار صاحب آپ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے سردار وہ خواجہ آصف صاحب نے کہا، ایک تو انہوں نے بڑی گندی زبان بولی ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کے بارے میں جو ان کا خاصہ ہے، اس کے بعد انہوں نے سابق آرمی چیف کے خلاف بھی بد زبانی کی ہے، لیکن انہوں نے ایک بات اور کی ہے، انہوں نے کہا جی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہر کام بہت خوش اسلوبی سے ادا کر رہی ہے۔ اس کے سٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہوا؟ بات یہ ہے کہ جس وقت حالات خراب ہوں تو عوام کو ظاہر کرنے کے لیے وہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ لاتے رہتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی زبان سے اکثر ایسے الفاظ نکلتے ہیں
جس سے نہ صرف عوام کو دکھ پہنچتا ہے بلکہ ان لوگوں کو بھی دکھ پہنچتا ہے جن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. سردار صاحب یہ سینئر کا آپ نے لفظ یوز کیا. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کی جیسے ہم بہت سارے چینلز پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو اینالسٹ ہوتے ہیں یا جرنلسٹ ہوتے ہیں موسٹلی کے ساتھ سینئر لکھا ہوتا ہے. جی جی اسی طرح یہ ایج کے ساتھ سینئر ہیں یا پھر ان کا کوئی آپ جو ہے میں نے جو سینئر کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اس لحاظ سے استعمال کیا ہے کہ زیادہ دور سے وہ اسمبلی میں آ رہے ہیں چاہے جس ایج کے حساب سے سینئر ہوا جی ایج کے حساب سے بھی اور اسمبلی پرفارمنس نہیں پرفارمنس کے حساب سے میں نہیں کہہ رہا ایج کے حساب سے کہہ رہا ہوں اور اسمبلی میں جتنی دفعہ وہ آئے ہیں جیسے بھی آئے ہیں فارم 45 کے حساب سے اگر نہیں بھی آئے فارم 47 کے حساب سے بھی اگر آئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی دفعہ آ چکے ہیں کہ ان کو اپنی زبان پہ اب کنٹرول کرنا سیکھ لینا چاہیے. اگر میرے ویورز کے پاس 1 منٹ ہو تو میں اس پہ سینئر کے اوپر ایک قصہ سنا دوں کہ وہ کچھ چند سال قبل نا لاہور میں میری ملاقات ہوئی تھی رومانیہ کے ایمبیسڈر سے. میرے دوست تھے, انہوں نے مجھے ایک سوال کر دیا اوپر سے نا کافی پیتے ہوئے لاہور میں ہی. انہوں نے مجھے کہا جی آپ سے میری ملاقات ہو رہی ہے, آپ بھی مجھے سینئر لگتے ہیں, آپ بھی سینئر لکھتے ہیں. میں کہا جی کبھی لکھ لیتے ہیں, کس چینل پہ جاتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں, کبھی نہیں. انہوں نے کہا جی میرے پاس جو بھی جرنلسٹ آتا ہے پاکستان کا وہ مجھے کہتا ہے یا کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے یا مجھے وہ کہتا ہے میں سینئر ہوں. تو یہ سینئر کس وجہ سے ہوتے ہیں یہ؟ تو پھر میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی نہیں, وہ ایج کی وجہ سے نہیں ہے, موسٹلی ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی پرفارمنس, ان کے کیریئر اور ان کی جو کام ہے اس کی وجہ سے ہونا چاہیے, تو وہ ہنسنے لگ پڑے. تو موسٹلی یہاں پہ سینئر ایسے بھی بن جاتے ہیں نا اس کے ساتھ. بالکل ایسی جی رضا کیسے دیکھتی ہیں؟ عمران خان نے کہا جی حکومت صرف 2 ماہ کی مہمان ہے, یہ میں پیشگوئی کر رہا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی ڈیل وہ کرتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو. ویسے پاکستان میں کوئی بھی حکمران جو ہے وہ ہوتا تو اس کے جرائم تو بہت ہوتے ہیں, میرے خیال میں اس کی پرفارمنس ہی اس کا بہت بڑا جرم ہوتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی ہم معافی مانگیں گے, آپ CCTV فوٹیج سامنے لائیں اور اس میں اگر ہمارے جو ہے کارکن جو ہیں اگر وہ قصوروار ہوئے تو ان کو پارٹی سے بھی نکالوں گا, اور اس کے علاوہ ان کے خلاف کارروائی بھی کریں, آپ بھی کریں, ہم بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میرے سے بھی معافی مانگی جائے جو 9 مئی کو مجھے جو ہے جوڈیشل کمپلیکس سے گرفتار کیا گیا انلیگلی, انلافلی. آپ کا ٹیک؟ فرسٹ آف آل جو عمران خان کی یہ پیشن گوئی ہے نا کہ حکومت 2 ماہ کی نظر آ رہی ہے, یہ تو دنیا کا کوئی بھی بندہ یہ پیشن گوئی کر دے کہ حکومت میں مان ہے کچھ عرصے کی, پر کتنے عرصے کی ٹائم پیریڈ ہم لوگ تو نہیں بتا سکتے. یہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی اڑتی خبر ہو یا کوئی ڈیل کے متعلق خبر ہو تو جو ان کو اتنا ایگزیکٹ ٹائم فریم پس آیا ہے, دس از آؤٹ آف مائی انڈرسٹینڈنگ کہ بغیر ڈیل کے ان کو یہ نظر آ رہا ہے جیل میں بیٹھے ہوئے کہ حکومت 2 ماہ کی مہمان ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اچھا اس میں کچھ وہ تھوڑا سے جو حالات بنگلہ دیش کے خراب ہوئے ہیں اور جو پاکستان کے اس وقت عوام میں مایوسی ہے, بے چینی ہے, گھٹن ہے, اس کا دخل بھی عمل دخل بھی ہو سکتا ہے کچھ؟ اس کا دخل ہو سکتا ہے, لیکن اگر میں آپ کو آؤٹ کم بتاؤں نا تو مجھے آؤٹ کم کوئی نہیں نظر آ رہا. آئی کین سی دس کہ پیپل, ہم لوگ جو ہیں باقی عوام کو تو چھوڑ دیں, جو آج سے 2-3 سال پہلے تھوڑی سی کمفرٹیبل زندگی گزارے تھے, وہ لوگ اتنے بے بس اور مجبور ہو چکے ہیں, لاچار ہو چکے ہیں. تو باقی عوام تو پتہ نہیں شاید جی بھی رہے ہیں, یعنی کس طرح جی رہے ہیں. لیدہ یہ تو دیکھیں نا, یہ جو غربت ہے اور اس قسم کے حالات ہیں, یہی تو انقلاب کا شاخسانہ بنا کرتے ہیں. آپ نے جو لیٹسٹ 3 انقلاب ہیں اس میں سے لیٹسٹ ایران کا تھا 79 کا, تو ان کا سبب جو ہے غربت ہی بنی تھی, غربت کی وجہ سے ہی وہ انقلاب آئے تھے. تو پاکستان میں یہ چیزیں تو بدرجہ اتم موجود ہیں, اور میرے خیال میں جو ان کے معاشی حالات تھے بنگلہ دیش کے, ہم سے تو بہت بہتر ہیں وہ. بالکل ایسے ہی. اور سیکنڈ ایک ہوتی ہے غربت ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. غربت برطانیہ میں بھی بہت ہے, لوگوں کے پاس ایک ٹائم کا کھانے کا نہیں ہے جو وہاں کے امیگرینٹس ہیں. ایک ہوتی ہے ڈس فنکشنل اسٹیٹ جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے. کہ اگر کوئی, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, انقلاب آئے گا تو کس پہ, حکومت بدلے گی تو کس پہ. ہم لوگوں نے عمران خان کا بھی دور دیکھا ہے, ہم وہاں پہ کوئی جنت نہیں بن گئی تھی, وہ تب بھی یہی تھا, آج بھی یہی ہے. تو اس سے آگے لیکن آپ نے جن کا نام لیا کہ غربت وہاں پہ there is no doubt, لیکن وہاں پہ ریاستی مشینری کام کر رہی ہے. ان ایمپلائمنٹ کا وہاں پر جو ہے وہ الاؤنس بھی ملتا ہے, ان کو بیسک فیسلٹیز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. امریکہ لے لیجئے,
इंग्लैंड ले लीजिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ले लीजिए, वहाँ पे हुकूक तो हासिल है ना उन्हें। नहीं, कुछ जो इमिग्रेंट्स है ना वो बिल्कुल ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं। बात खैर गुर्बत वो ये ओवरसीज की बात कर रही है ना, वो तो immigrants, खैर उनके उनके सिटीजन तो नहीं है, वो तो उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है उनको करना ना जी। लेकिन आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप देख, इनकलाब आएगा तो किस पे? नहीं, हम इनकलाब की बात नहीं करते, अल्लाह ताला इनकलाब से बचाए, क्योंकि इनकलाब की तो बहुत सारी दुहाइयाँ तक जो है उसकी धमक और उसकी जो खराबियाँ हैं वो पीछा किया करती हैं रियासतों का। तो हालात बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे, बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे डील हो ना हो, चाहे कोई हुकूमत बदले ना बदले, दूर दूर तक यहाँ पे हालात की बेहतरी नहीं लग आ रही जब तक कोई स्टेबिलिटी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आ जाए। क्योंकि जो पहले ही हमारी मशीनरी जो है बहुत लो थी और अब जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो चुकी हैं। तो मेरा ख्याल में अगर आज से 2 साल पहले की बात करें तो जो टारगेट था इकोनॉमिक क्राइसिस का, किस तरह इंक्रीज की जाए इकोनॉमिक। अगर हम देखें पिछले 2 साल में, तो आपकी ओपिनियन चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास नहीं आ रही। वही मैं कह रही ना कि क्योंकि जो पहले एपेक्स कमेटी बनाई थी उसका भी हमें तो यही, हमें खुशी भी थी कि इसमें आर्मी चीफ साहब भी हैं, और यही कहा गया था कि जी तकरीबन ये $25 अरब उधर से आएगा, 25 उधर से, और $100 अरब से ज़्यादा का वो था, इम्कान था। लेकिन आज 1 साल के बाद भी वो भी हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो सकी। तो उस तनाज़ुर में तो हम एक और, मैं समझता हूँ कि हम गर्दाब में फंसते नहीं जा रहे एज ए नेशन। बिल्कुल आप कह रहे इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, मैं कह रही जो आ रही थी वो भी जा रही है। ये उससे भी ज्यादा नुकसानदेह बात है कि अगर 2 साल पहले देखें ना तो जो हमारा मिशन था ना वो था हाउ टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब है हाउ टू स्टॉप द डिक्रीज एंड डिक्लिनेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मुझे एक जवाब दे दीजिए, फिर आगे चलेंगे। हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं इनसे खेल रहे हो वहाँ बैठे हुए, लेकिन इनकी जो चीखें हैं जो मौजूदा हुकूमत के वज़रा की और उनके जो स्पोक्स पर्सनस हैं, आज तो वो चीखते हुए नजर आए कि इसमें आप कैसे देखते हैं, ये इसका रीजन क्या हो सकता है? इसमें ये है कि खुद तो नहीं बसना, दूसरों को भी नहीं बसने देना। तो कहते हैं मेरी डील हो ना हो, इनके आपस में मैंने वो हालात को ऑडियल नहीं होने देने। तो वो इसलिए वो बिफोर लेटिंग देम फॉर द कॉम्प्रोमाइज, कहते मैं तो कॉम्प्रोमाइज की बातें चलाऊं ना ताकि आपस में उनके हालात खराब हो, ताकि आप नहीं समझते कि अगर ये अच्छी, इनकी गवर्नेंस अच्छी होती, इनकी रेपुटेशन अच्छी होती, आवाम के लिए सहूलियात इन्होंने, चले 6 माह पिछले 5 माह को देख लीजिए, हम 2 साल की बात नहीं करते हैं, तो फिर चाहे कोई कुछ भी कहता इनको फर्क ना पड़ता। बिल्कुल ऐसे इनको रेपुटेशन से कभी भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको लगता है कि ये हमेशा फेवरेट रहेंगे और जिस तरह ये पिछली बार आए थे इस दफा आगे भी आते रहेंगे, लूट मार मचाते रहेंगे। क्योंकि अब इनकी जो सेंस है ना, लिमिट्स वो खत्म हो चुकी है। और दूसरी बात इनका जो रिकॉर्ड है ना करप्शन का, वो इतना हाई हो चुका है कि अब इनको फर्क ही नहीं पड़ता। इतनी इनकी तिजोरियां बढ़ चुकी हैं कि अब जो आएगा ना वो बोनस है, वो इनके लिए एक्स्ट्रा दर्जात बुलंद हो रहे हैं। और इससे ज्यादा कोई नहीं है इनकी दौलत के, क्योंकि बाकी तो सब कुछ है। इनकी अगली काफी ज्यादा नस्लें तो सेट है, तो अब इससे ज्यादा और इन्होंने अपने को कितना सेट करना है। अब तो इनको चाहिए कि जरा हया करें और बाकियों को भी सांस लेने का हक दें। जो तो नहीं हो सकता। सरदार साहब, शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा, एक तो उन्होंने तारीफ की आर्मी चीफ की, उन्होंने कहा कि जी इनके दिल में और दिमाग में कुरान पाक का नूर है। इनकी हम जो सुपरवियर में इकोनॉमी की रिवाइवल की बात कर रहे हैं, उसके अलावा उन्होंने कहा जी 9 मई से दिल खराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। साथ ही आज उन्होंने, मेरे ख्याल में डर गए बांग्लादेश के हालात से, उन्होंने कहा 400 अरब के रिलीफ का पैकेज लाने के अंदिया दिया है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जितने बुरे हालात हैं, क्या इस 400 अरब के पैकेज से अवाम की हालत बदलेगी? वही पुराना 40 साल पुराना मामला थ्रू यूटिलिटी स्टोर, और फिर एक और ड्रामा लगाया हुआ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, वो भी आपके सामने है। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या 9 मई हाल कंडेमेबल है, लेकिन क्या यही सिर्फ दिल खराश वाक़या हुआ क्योंकि ये उसका बेनिफिशियल है, उसको इन्होंने यूज़ किया है नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने? मैं तो बहुत हैरान हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और ये दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं और ये फरमा ये रहे हैं कि 9 मई से ज़्यादा दिल खराश वाक़या जो है वो रूरमा नहीं हो चुका। हालांकि इससे पहले देखें, ये 1971 जब हमारा मुल्क 2 टुकड़े हुआ था, इससे ज़्यादा वाक़या था।
کارگل میں جو ہمارے ساتھ ہوا وہ بڑا دلخراش وہ واقعہ بھی ان کا بھائی نے آرمی پبلک سکول میں ہمارے ساتھ جو ہوا وہ بڑا دلخراش واقعہ ہے 9 مئی میں جو ساری چیزیں ہوئی ہیں اس میں 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو دیکھیں اس کے 2 پورشن ہیں. وہ لوگ جو تو بڑا پیسفلی اس دن پروٹیسٹ کر رہے تھے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف, اس حد تک تو ظاہر ہے کہ ہمارا قانون بھی اجازت دیتا ہے, لیکن وہ لوگ جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے وہ تو عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ آپ وہ سامنے لے کے آئیں, میں خود ان لوگوں کو اپنی پارٹی سے نکالوں گا اور ان کے خلاف کارروائی کرنے میں خود بھی صف اول میں شامل ہوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو اس دن گرفتاری ہوئی تھی جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی غیر قانونی قرار دیا, وہ اس دن اس کی بیس بنی. ان تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن کا تقرر ہونا چاہیے تاکہ تاریخ جو ہے اس کو ہمیں سیدھا کرنے کا موقع ملے. جہاں تک شہباز شریف صاحب نے یہ 400 ارب کا یا 500 ارب کا پیکج کا ہوا میں اعلان کیا ہے, اس سے پہلے دیکھیں ان کی بھتیجی محترمہ نے رمضان پیکج کا اعلان کیا تھا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس رمضان پیکج کا کیا ہوا. وہ جو نون لیگ کے کونسلر سے جو سابقہ ان کے عہدیداران تھے ان کے گھروں پہ وہ تمام تھیلے پائے گئے تھے اور انہوں نے اپنے لوگوں میں وہ تقسیم کی ہے. خراب گندم تھی وہ جو جی وہ خراب گندم, خراب آٹا, اور اس کے علاوہ جو چیزیں اس میں تھیں جو استعمال کرنے کے قابل بھی تھی وہ عام عوام کو نہیں ملی, وہ انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو دی. اس لیے ایسے پیکج جو ہوتے ہیں یہ صرف پیسوں کا ضیاع ہوتے ہیں, کاسمیٹکس ہیں, یہ کاسمیٹکس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو واقعی عوام کا اتنا خیال ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ جو ہے ان کو کوئی ریلیف دینا ہے تو یہ بجلی کے بلوں میں ریلیف دیں. آپ دیکھیں کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہمارے جیسا ایک بندہ جو ہے وہ بھی اپنے بجلی کے بل ادا کرنے 200 یونٹ کا کہہ تو رہے ہیں, لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایک تو اوور بلنگ میں مارتے ہیں اور 200 یونٹ کو 6 ماہ تک مینٹین رکھنا میں نہیں سمجھتا, کیونکہ 6 بجے کے بعد یونٹ بھی ڈبل چارج کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے پیک آورز میں. جی پیک آورز میں وہ ڈبل ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اب جو ایک بندہ جس کے گھر میں ایک فریج ہے اور ایک موٹر چل رہی ہے اور ایک پنکھا چل رہا ہے وہ اے سی نہ بھی چلائے تو اس کا 250-300 یونٹ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرامہ ہے, یہ بالکل یہ 200 یونٹ والا بھی ہونا چاہیے. آخر کب تک یہ چلے گا؟ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ چلنے والا نہیں ہے سسٹم. یہ سسٹم اسی لیے ڈوب رہا ہے, عوام جو ہے وہ دن بدن اس میں پریشانی میں مبتلا ہے, عوام کے اندر لاوا پک رہا ہے. اور ساتھ آپ ہمارے ہمسائے میں ممالک میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہوا ہے ظلم و ستم سے حکومت قائم نہیں رہ سکتی. حضرت علی کا بھی قول ہے. ابھی ہم نے یہ اپنے ہمسائے میں دیکھ لیا کہ جو ہماری محترمہ حسینہ واجد تھی اس نے کس حد تک دیوار کے ساتھ لگایا اور آخر کار ان کو اب خود بھاگنا پڑا. یہ حکمران ان سے سبق سیکھیں, اپنے ہیلی کاپٹر لے کے بھاگنے کی تیاری کر دیں کیونکہ عوام کا لاوا پک چکا ہے, عوام بالکل تیار ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ آج جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یونین جو ہے انہوں نے کٹھے ہو کے جو ہے وہ اس مسئلے پہ غور و فکر کیا ہے, وہ بھی باہر نکل رہے ہیں. یہ ویب ہے کیونکہ سری لنکا میں بھی ہوا, پھر بنگلہ دیش میں ہوا, اس کے ساتھ ہم کنٹینیوس احتجاج ہے کہ جو ہے مشرقی جو پنجاب ہے انڈیا کا اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کسانوں کا. تو یہ خدا نہ خواستہ کوئی ویب تو نہیں چل رہی کہ اس قسم کی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی ان کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے. جو خان صاحب نے یہ بات کی ہے نا کہ 2 ماہ کا وقت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 ماہ کا وقت بھی ان کے پاس نہیں ہے. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, عوام کو فوری طور پہ ان کو ریلیف دینا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی وہ پورے ملک میں دھرنا دینے والے ہیں. تو ان کے ساتھ اگر پی ٹی آئی مل گئی, ان کے ساتھ دیگر جماعتیں مل گئی تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. جی کیسے دیکھتے ہیں رضا آپ, یہ شہباز شریف کا ایک تو بیان ہے, اس کے بعد 400 ارب کا ریلیف پیکج ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک جو ہے کیا اس پیکج سے عوام کی حالت بدل سکتی ہے, یہ بھی سوال ہے. دوسرا یہ لے لیجئے کہ آج پاکستان کے آرمی چیف نے کہا, ایک چینج مجھے نظر آیا, انہوں نے کہا جی پروٹیسٹ ضرور کریں لیکن پورا امن کریں. اس سے پہلے ہم نے 2 سال میں ان کا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟
सबसे पहले जहाँ तक कि शहबाज शरीफ के टॉफ़ी वाले पैकेट्स हैं ना, ये सदके खैरातों से हुकूमतें नहीं चलती। ये सदके खैरातें दे के अगर हुकूमतें चलती होती ना, तो मुझे नहीं पता क्या हो जाता। यहाँ पे स्किल चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ऑफिशियल लेवल पे रिफॉर्म की ज़रूरत है, आपकी कैबिनेट पे रिफॉर्म की ज़रूरत है, आपको अच्छे लॉज लाने की ज़रूरत है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की ज़रूरत है, एक एम्पावरिंग यूथ की जरूरत है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ाने की जरूरत है। आइडियल एटमॉस्फेयर भी तो प्रोवाइड करना होगा जी ना आपको बिल्कुल, फॉरेन ये इन्वेस्टर इस को। तरह आप किसी को दाल सब्जी ला दो, इस पे तो इस्लाम ने बड़ा सख्त रवैया रखा हुआ है कि इस तरह तो नहीं होता। देखने को तो अगर ये चीजें देखें, दाल चीनी देखें ना, तो जंगलों में बहुत दाल चीनी पड़ी हुई है, जो परिंदे भी पड़े होते हैं। आई एम नॉट, आप खुद देखें दरख्तों पे सब कुछ उगता है, ये कुछ नहीं। थोड़ा बड़ी अच्छी बात की कि सदके खैरात जो देने हैं इससे हुकूमतें नहीं चलती है, तो इस अवाम को एम्पावर करना बिल्कुल, पड़ेगा। ये तो बस एक तरीका है ना टॉफीज फेंकने का, फेवर्स गेन करने का, और वो बात ये वो है जो कि हमसे ही लेके वापस दे रहे हो। ये मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये शायद ये समझ रहे हैं कि ये अभी भी डब्बे की दाई है। अभी डब्बे की बिल्कुल। दाई नहीं है, अभी हर बंदे के पास स्मार्टफोन है। ये कॉस्मेटिक्स जो बातें करते हैं कि जी हम दाल दे रहे हैं, हम चीनी दे रहे हैं, हम 400 अरब का ये पैकेज ला रहे हैं अवाम के पास इनके झूठ सुन सुन के उनके कान जो है वो थक चुके हैं। अब अवाम जो है उनके मजीद जो है वो झूठ सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। और जहाँ तक बात ये आर्मी चीफ के स्टेटमेंट की है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है कि इसका मतलब ये एक चीज़ होती है एक्सटर्नलाइजेशन, एक इंटरनलाइजेशन, कि आप दिल से कोई चीज़ कबूल कर रहे हो। तो अभी तक जो हम 2 साल से देख रहे थे ना, वो यही देख रहे थे कि कंडेमनेशन आ रही थी 9th में पे, हर बंदा उसको कंडेम कर रहा था। ऐसे लगता था जैसे हम किसी बनाना स्टेट में रहते हैं जहाँ पे आज के बाद प्रोटेस्ट पॉसिबल ही नहीं होगा, धरने पॉसिबल नहीं होंगे। लेकिन जो आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है, इसको हमने देखना है फिलहाल जमाते इस्लामी के एहतजाज की नज़र में कि किस तरह वो जायज़ है और जो 9 मई को हुआ था वो नाजायज़ है। मुझे जो स्टेटमेंट आई है, 2 साल तक कोई स्टेटमेंट नहीं हुई, जैसे ही जमात इस्लामी का एहतजाज हुआ है तो आर्मी चीफ साहब ने इजाजत दे दी है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हो, लेकिन वैसा एहतजाज नहीं कर सकते जो 9 मई को किया। जबकि मेरी बात सुनिए, अगर वो कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज की जरूरत है, इजाजत है, तो फिर तो वो सबके लिए होगा ना, ये थोड़ी कि जमात इस्लामी के लिए। नहीं, लेकिन देखिए ना, ये और बात है कि आप तहरीक इंसाफ को ना इस्लामाबाद में, ना पिंडी में, ना लाहौर में जलसे की इजाजत डीसीज नहीं दे रहे। बिल्कुल, लेकिन ये जिस सिचुएशन में सर्कमस्टांसेस में आई है ना ये स्टेटमेंट, थोड़ा सा पहले आ जाती, थोड़ा सा बाद आ जाती, समझ आती कि उनको दिल से कबूल है ये चीज़, कि वो खुश है कि चलो अगर खुदा ना खास्ता दोबारा कोई ऐसा कदम होता है और अवाम पुरअमन एहतजाज करेंगे तो आर्मी उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन वाई टुडे इन लाइट ऑफ सर्कमस्टांसेस के जमात इस्लामी का एहतजाज हो रहा अच्छा, है? इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख लीजिए जरा, जी। क्योंकि आज ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जी हुकूमत जो है इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से और मदद से हर काम बड़ा स्मूथली कर रही है। इस पे आपका टेक क्या है? देखिए, ये आपको ना मैं थोड़ा सा इसमें बताती हूँ कि कुछ चीज़ें होती है कि जो मीडिया ना वो एक बहुत पावरफुल अब यूनिट है, मीडियम है, मैं मानती हूँ इस चीज़ का, लेकिन ये अभी भी इसकी वो फोर्स नहीं है जब से। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन 5-10 साल हो गए कि इन्होंने बदतमीजी की, फहाशी की सियासत शुरू कर दिया। तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स को मैं वर्थलेस और फोर्स स्टेटमेंट कहती हूँ, जो कि शायद स्पर ऑफ द मोमेंट में आके या बोर होके या कोई वैसे उन्होंने कह दी हो, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट्स की लीगली या कोई पॉलिटिकल वर्थ नजर नहीं आती, वो भी एक ऐसे बंदे से करती हुई जो ऐसी, जैसे मरियम औरंगजेब ने कोई बात कह दी, ऐसी बातों में लोग मजाक ही उड़ाते हैं, लाइटली लेंगे आपका मतलब। बिल्कुल ऐसे ही है, लाइटली। सरदार साहब, 2 बयानात हैं। आज जो एक बयान दिया आर्मी चीफ ने, उन्होंने कहा जी पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त है, उसमें जो है उसमें दूसरा अंसर शामिल नहीं होना चाहिए वायलेंस का। वो तो सब कॉमन बात है, वो बिल्कुल फेयर इनफ। लेकिन आज शाम को जो बयान आया है ख्वाजा आसिफ का, एक चैनल पर बैठ के उन्होंने, जहाँ पे साबिक आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ अर्जा सराई की, उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो मौजूदा हुकूमत है ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद से और उनकी सुपरविजन में अपने हर गोल्स को अचीव कर रही है, स्मूथली जा रही है। ये दुआओं बयानों को आप कैसे देखते हैं? पहली बात एक तो इन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ का जो बयान है वो जमात इस्लामी के धरने के तनाज़ुर में। मैं इस बात को उस तनाज़ुर में नहीं देखता। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो आर्मी चीफ की ये स्टेटमेंट जो है कि पुरअमन एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए, आईने पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो जाहिर है कि जब आईने पाकिस्तान एक चीज़ की इजाज़त दे रहा है तो उसकी अल्टीमेटली इजाज़त है। ये बात दुरुस्त है कि एहतजाज के लिए जो हालात होते हैं
اور امن احتجاج کے لیے اگر تحریک انصاف کرنے کے لیے نکلتی ہے تو اس کو اجازت نہیں ملتی. ایون وہ احتجاج کے لیے نہ بھی نکلے, وہ صرف یہ کہے کہ ہم نے ایک جلسہ کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی ان کو اجازت نہیں ملتی. لیکن یہ بڑی خوش آئند سٹیٹمنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدلتے ہوئے حالات کا جو ہے یہ ایک اس کی کرن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک خواجہ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جی ہم اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مل کے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چاچا اور بتیچی کی بیڈ گورننس ہے حکومت کی, یہ اس کا گند انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ ملنے کی کوشش کی ہے. اسٹیبلشمنٹ ان کو لائی ضرور ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کو لانے کے بعد اب وہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے کیا غلطی کر دی ہے کہ یہ کن لوگوں کو لے کے آگے ہیں کہ جو نہ تو عوام ان کو پسند کر رہی ہے اور نہ ہی وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے ملک سنبھل سکے. تمام جو حکومتیں ہیں ماضی کی, ہم جب ان کو مطلب ان کا احاطہ کرتے ہیں تو موسٹلی تمام حکومتوں کو آشرواد تو حاصل ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی نا جی, اس کے بغیر تو نہیں آتی ہیں. یہ المیہ ہے پاکستان میں کہ ظاہر ہے کہ جتنی بھی آج تک حکومتیں آئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو پاکستان میں کوئی حکومت نہیں آ سکی اور نہ ہی کچھ چل سکی ہے. اگر کسی حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے آگے پیچھے چلنے کی کوشش کی ہے تو وہ کچھ ہی عرصہ بعد جو ہے وہ اقتدار سے باہر ہو گئی ہے. لیکن یہ حالات جو ہیں یہ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنے چاہیے, ان کو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ موقع دینا چاہیے ان لوگوں کو جن کو عوام جو ہے وہ اقتدار میں لانا چاہتی ہے. کیا میں آپ کی بات کا مطلب یہ لوں, کیا میں آپ کی بات کا مطلب یہ لوں کہ اس حکومت کی جو پور پرفارمنس ہے اور ان کی عوام میں جو ان کے خلاف نفرت ہے, اس بیگیج کو اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے کیری نہیں کر سکتی یا کرنا چاہ رہی؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ اب تھک چکی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ بوجھ ہو گیا ہے. نیشنل جو ہمارے ملک کے اندرونی معاملات ہیں, پبلک ہے, جتنے بھی مختلف ادارے ہیں, ان کے ساتھ جو ان کی ریلیشن شپ ہے ناکامیوں کی لسٹ لمبی ہو گئی, لمبی ہو گئی, اور جو دنیا سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں وہ اب اس قابل نہیں رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہم سے باری ہو گیا. رضا مجھے بتائیے گا کہ ایک تو آپ مجھے بتائیے گا کہ میاں نواز شریف کہاں پر ہیں اور خاموش کیوں ہیں, اور کیا یہ فیکٹ ہے ویسے کہ میاں نواز شریف کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو وہ تو دفن ہو گیا, نیا کوئی بیانیہ ان کو مل نہیں سکا, اور کیا آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ کیا سیاسی حالات اتنے بدترین ہو چکے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں اب ڈائیلاگ ہوتا نظر نہیں آ رہا, مجھے پاسبلٹی نہیں نظر آ رہی ہے, آپ کا ٹیک؟ جی بالکل ایسی پاسبلٹی ہے ہی نہیں, اور ان کو بھی پتہ ہے, میں اگر آپ کو حقیقت بتاؤں ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس اب ڈائیلاگ کی سپیس نہیں ہے. اور ان کی اگر لیڈرشپ دیکھیں نا, آپ نے جیسے کہا جو مین لیڈرشپ ہے پی ایم ایل ان کی وہ غائب ہے. کون ہے اس وقت ان کی لیڈرشپ میں؟ مین لیڈرشپ بھی غائب ہے, اور پرانی لیڈرشپ آپ کو لیڈر نہیں سمجھتی ہیں؟ دیکھیں وہ تو کسی مجھے اسٹرانگ پوزیشن میں نظر نہیں آ رہے, وہ میڈیا فیس ضرور ہوں گے لیکن میرا خیال میں ڈیسیژن میکنگ میں مجھے وہ کہیں نظر نہیں آتے. یہ میں آپ کو بتایا نا یہ That's what I'm asking you کہ مین تو صدر تو مسلم لیگ نون کے دوبارہ انہیں بنایا, وہ کہاں ہے؟ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ کو نا میں تھوڑا سا واقعہ بتاتی ہوں کہ جب یہ خیبر کی جنگ ہوئی نا, تو جب یہ پتہ لگ گیا نا یہودیوں کو کہ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا اور یہ جا رہے ہیں, تو انہوں نے سارا مال لے گئے, دروازے تک چوری کر کے لے گئے, جو ان کے خیبر کے محل کے دروازے تھے نا وہ تک اٹھا کے لے گئے. تو یہ اب ان چکروں میں کہ جو بچا کچھ مال ہے نا وہ سارا ہم لے کے بھاگ جائے, کیونکہ ان کو کوئی لے کے بھاگ جائیں کہ دے کے بھاگیں گے؟ لے کے بھاگ رہے ہیں. یہ جو ہماری آج کل حکومتیں چل رہی ہیں, تو یہ جب چھوٹی موٹی چوریاں کرنے کے لیے رہ گئی نا, یہ بھی لوٹنا چاہ رہے ہیں, یہ وہ لینے کے. ابھی تو دیکھیں نا, ابھی ان کے اوپر مبینہ طور پر جو سولر ہے اس کا الزام لگ رہا ہے موجودہ وزیر اعظم کے صاحبزادے پہ, اور ابھی جب ڈسکلوز ہوا ہے آئی پی پیز تو اس میں کتنے سالوں سے جو ہے سلمان شہباز کا جو کارخانہ ہے بجلی پیدا کرنے والا وہ پیسے لے رہا ہے ان سے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں. تو یہ پھر اس کا مطلب جو بچہ کچا نچوڑ کے, اچھا خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسے حالات ہوتے ہیں, کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو بھاگنا پڑتا ہے. میں کہتا ہوں عمران خان کو بھی ہیلی کاپٹر پہ اگر بھاگنا پڑتا ہے یا میاں صاحب کو, تو وہ جائیں گے کہاں پہ؟ ایران میں, افغانستان میں, یا انڈیا میں؟ وہ جدھر ہی ہم نے مال جمع کیے ہوئے وہاں پہ ان کو بنایا بھی مل ہیلی کاپٹر اتنی دور نہیں جاتا,
यहाँ से हेलीकॉप्टर लंदन तक तो नहीं जा इनको सकता। भागना नहीं पड़ेगा, जी ये सरदार बहुत साहब। समझदार लोग हैं, ये शेख हसीना वाला काम नहीं करेंगे, ये बड़ी इज्जत से इन्होंने इतना माल जमा कर लिया कि इनको इक़्तिदार की हवस अब खत्म हो चुकी है। मैंने बताया है ये सिर्फ जो इनकी वकिया ख्वाहिशात थी ना, क्योंकि नवाज शरीफ आपको मैं बताऊं कि नहीं नजर आ रहे, क्योंकि उसकी हो गई इक़्तिदार की हवस खत्म। उसने कहा चलो बेटी को भी थोड़ा सा शौक पूरा करा देते हैं नहीं, वो इक़्तिदार तो का। लाहौर से 80,000 बेटी वोटों और से भाई आगे भी का। जीते थे। मैं ये उन्होंने तो समझता भाई और बेटी का शौक था, भाई का पिछले 4 साल से शौक था वजीर आजम बनने का, तो चलो उसको भी टोपी बना के उसका शौक पूरा करके हम अपना माल समेट के चले जाते हैं। मुझे जेन्युइनली ये हालात नजर आ रहे हैं, बिकॉज आई डोंट सी द future of PMLN. Had there been the future in PMLN, there would have been young leadership. किधर है नवाज शरीफ के बच्चे या इनके औलादे? कोई भी सियासत में नहीं है। इसका मतलब है कि इनको अपनी सियासत में कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। नहीं, औलाद और तो ना उनकी ही फैमिली है ना। नहीं, इनकी सियासत में विद इन पॉलिटिकल इस वक्त कोई एक्टिव नहीं देखा जा रहा, जबकि इमरान खान की यूथ लीडरशिप एक्टिव है, इनकी यूथ वो लीडरशिप आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अभी भी उनके अपना खानदान है, शरीफा ही हुक्मरान है ना जी। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन active पंजाब का involved- सबसे बड़ा सूबा मरियम के पास है। लेकिन मैंने वो बताया ना, वो सिर्फ शौक पूरा मैं- करवा रहे जो छोटा मोटा रह गया था। इसमें खान साहब मैं अपनी बहन से नवाज शरीफ के बयानिया का बताएं, दफन हो गया कि है अभी? नवाज नया शरीफ का बयानिया बयानिया है कोई? बयानिया दफन हो गया, और नवाज शरीफ की जो सियासत है वो भी तकरीबन दफन हो चुकी है। आप देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यास्मीन साहबा से तकरीबन 70,000 से आ रहे हैं अपने हल्के से। यास्मीन राशिद से। यास्मीन राशिद से। इसके अलावा मरियम नवाज साहबा अपने हल्के से आ रही हैं फार्म 45 के मुताबिक। हमारे वजीर आज़म साहब जो हैं वो फार्म 45 के हिसाब से हारे हुए हैं। लाहौर से एक आध सीट के अलावा अगर देखा जाए तो फार्म 45 के हिसाब से मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है वो पूरी सीटें हल्की। सारा लाहौर आ रही हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब को पता है कि अवाम हमारे साथ तो है नहीं है। अब जाहिर है कि उन्होंने बड़े सूबे में अपनी मोहतरमा अपनी चहेती बेटी को हुकूमत दिलवा दी है, ऊपर फेडरल में उन्होंने अपने चहेते भाई को हुकूमत दी हुई है। उनकी परफॉर्मेंस इस तरह की है कि वो उनसे संभाली नहीं जा रही। अवाम जो है वो थू थू कर रही है, अवाम गालियां निकाल रही है, अवाम से ये आप नहीं समझ रहे हैं। नहीं हो रही। आप देखें, मुझे तो ये इसमें भी कुछ साजिश नजर आ रही है ख्वाजा आसिफ के बयान में, क्योंकि डूबती कश्ती है। उन्होंने आज कहा कि जी उसके अप्रूवल से और उसके कॉन्सेंट के साथ हमारी हुकूमत जो है इस्टेब्लिशमेंट के मतलब बड़ी स्मूथली चल रही है, कि ताकि अगर ये कल को जाते हैं जो कि मतलब दीवार पे लिखा नज़र आ रहा है, तो उसके बाद ये इल्ज़ाम जो है फिर इस्टेब्लिशमेंट को दिया जाए कि हमारी हुकूमत जो है वही चला रहे थे या उनकी वजह से ख़त्म हुई है। नहीं, ये समझते हैं कि ये 90 की दहाई है, 80 की दहाई है, वो नहीं है। अवाम के पास बड़ी एक्सेस है, अवाम को पता है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी जो लूट मार है, अवाम के साथ इनका जो जुल्म और सुतम है वो सारा बिल्कुल वाजिया हो चुका हुआ है। अब अवाम जो है, मेरा ख्याल तो ये है कि अगर ये इन्होंने दीवार पे लिखा हुआ पढ़ा ना तो अवाम इनको अब भागने भी नहीं देगी। ये अब इनके पास मेरी नजर में जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं, जिसकी तरफ खान साहब ने भी तस्ला निशानदेही की है, अगर ये उस तरफ इन्होंने तवज्जो ना दी तो अवाम ने इस दफा इनको अपने मुल्क में भागने नहीं देना। नहीं, तो वैसे इनका ये अपना मुल्क देखिए- तो इंग्लिस्तान देखिए, है। ये- वहां पे ये- इन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं, दुबई में सरदार इन्होंने साहब, ये जायदादें बनाई ख्वाहिश हुई तो हो सकती है बहुत से लोगों की, लेकिन हमने 99 में भी देखा 12 अक्टूबर के बाद वो बड़ा सेफ एंड साउंड एग्जिट होता है इन ऐसे लोगों के पास। मैं को बता रहा हूं, बंदोबस्त किया हुआ है क्या पूरा नहीं, पूरा। मैं एक अर्ज अनलेस करता के हूं बाद कि उस गैर वक्त- मामूली हालात ना उस पैदा हों। उस वक्त हालात और तरह के थे। इस वक्त अवाम ने इनकी लूट मार जो है वो बिल्कुल वाजिया जो है वो देख ली है। मैं नहीं समझता कि अब अवाम इनको भागने देगी, और ना ही अवाम ने भागने देना है। अवाम के वोट के साथ इन्होंने जो किया है, जिस तरह जबरदस्ती इन्होंने अभी हुकूमत जो है वो ली है, हुकूमत की है, अवाम के साथ जबर किया है, अवाम ने अपना बदला जरूर लेना। अच्छा, जो हालात है इस वक्त पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है अपने अरूज पर है, आप समझते हैं कि ऐसे हालात में पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें कोई डायलॉग हो सकता है? डायलॉग जो है वो तो जाहिर है कि सियासी अमल का हिस्सा होता है। तो जाहिर है कि अगर कुछ सियासी जमात है तो वो डायलॉग जाहिर करना होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है इस वक्त जो हुकूमत में जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपने आप को जमहूरी जमात कहती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो इस वक्त मेन स्टेक होल्डर है, इनको आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने जो अवाम का मैंडेट चोरी किया है उसको वापस करना चाहिए, और इनको खुले दिल से इमरान खान के तमाम मामला जो बात आप कह रहे हैं मैंडेट की,
اس پہ تو ذمہ داری جو ہے عدلیہ پر لاگو ہوتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد اور پنجاب کے تمام جو ٹرائبنلز تھے، آج 6 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے، وہ ٹرائبنلز جو ہیں ان کو تو سٹے کیا ہوا ہے، ان کی تو میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کا بھی تھوڑا سا قصور آپ کہہ لیں، لیکن زیادہ قصور اس میں بھی ایگزیکٹو کا ہے. انہوں نے ٹیکنیکل طریقے سے اس میں اتنی رکاوٹیں ڈالی ہیں کہ وہ جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں. تو اس میں عدلیہ کا کردار کم ہے، ان کا کردار زیادہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ تمام حلقے کھلے ہماری بے ایمانی جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گی، لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ہم ایک ایک حلقے سے 80-80 ہزار سے آ رہے ہیں. رائٹ. رضا کیسے دیکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں جو پاکستان کے اس وقت چل رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو صحافتی کیریئر ہے میں نے اتنے برے حالات نہیں دیکھے ہیں. اکانومی تو ہم اس کو بار بار ڈسکس کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے ذمہ دار جو ہے ہماری یہ تمام حکمران ہیں، تمام حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، اور جو اس وقت مسند اقتدار پر بیٹھے ہیں، ان کے اوپر تو داغ ہے اربوں روپے لوٹ کر منی لانڈرنگ کے ذریعے ملک سے باہر لے کے جانے کا. تو یہ جو اضطراب ہے، جو عوام میں گھٹن ہے، جو مہنگائی ہے، جو بلنگ میں مارا جا رہا ہے عوام کو، ان کی روٹی چھینی جا رہی ہے، اس کے علاوہ جو ٹیکسز کا نفاذ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 1 لاکھ روپے سیلری لینے والا بھی پریشان ہو چکا ہے اس وقت پاکستان میں. تو یہ جو ہے عوامی اضطراب، میں اس کو گھٹن کہا کرتا ہوں. معاشرے میں جب گھٹن ہوتی ہے تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بارود کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دبی ہوئی چنگاری اگر بھڑک اٹھے تو وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. تو آپ ایسا کچھ دیکھ رہی کہ آنے والے جو دن ہیں یہ عوامی اضطراب جو ہے وہ کوئی رنگ لا سکتا ہے، کچھ خرابی پیدا ہو سکتی ہے، اور کیا سیاسی منظرنامہ جیسے کہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ عمران خان کے بغیر ادھورا ہے اس وقت، گو کہ ان کی جو 4.25 سال کیا دور حکومت تھا وہ بھی کوئی آئیڈیل نہیں تھا، اس میں بھی عوام کو ریلیف بہت کم ملا تھا، لیکن بعد کے جو 2 سال ہے اس میں تو عوام کے ساتھ مطلب ساری حدیں عبور ہو گئیں. آپ کا ٹیک؟ جی بالکل. جہاں بات ہے کہ عمران خان کا رول پاکستانی پولیٹکس میں کیا ہے، تو بالکل یہ پاکستانی پولیٹکس مکمل نامکمل ہے، کمپلیٹلی انکمپلیٹ ہے وداؤٹ عمران خان اور اینی ادر پارٹی ان دا پوزیشن. ٹھیک ہے جی، جیسے دیکھا جائے نا آج سے 20-30 سال پہلے 2 پارٹیز تھیں، ایک کے بغیر ادھورا تھا، ایک کے بغیر ادھورا تھا سیاست. اسی طرح پی ٹی آئی کے بغیر جون سا ہے پاکستان کی سیاست ادھوری ہے. لیکن بات یہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت آ بھی جائے اور ڈائیلاگ ہو بھی جائے تو میرا خیال میں یہ پاکستانی سیاست کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، جبکہ اب ڈائیلاگ کی نہیں بلکہ ون پارٹی اب جون سا منافقت کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے. ڈائیلاگ کر کے مل بیٹھ کے حکومتیں پی ڈی ایم بنانے کی اب ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھتے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ منافقت کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل کر رہے ہیں منافقت. وہ اور کیا کر رہے ہیں، پہلے ساری زندگی لڑتے رہے، اب پی ڈی ایم بنا رہے ہیں، پھر دوبارہ یہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان کو ذرا اوپر سے اچھے بچوں کی طرح رہ رہے ہیں، اچھے جھٹکے مین عہدوں کو بانٹ کے انہوں نے لے لیا، اور کیا چاہیے. تو اب بٹ ہے نا، اب جیسے ہی عمران خان آئے گا تو دوبارہ یہ ساری ان کی لڑائیاں شروع. پاور، یہ تو گیم آف دا پاور ہے، گیم آف تھرونز ہے بیسیکلی. گیم تھرونز کی ہے، پستی عوام ہے چکی میں، اور بس یہ بات ہے اتنی سی. جہاں تک ڈائیلاگ اچھا، یہ جو عوام کے حقوق پہ سودے بازی ہے، جس کو الائنس کی گورنمنٹ کہہ لیجئے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا گھڑ جوڑ کہہ لیجئے، یا پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کہہ لیجئے، اس کا عوام کو فائدہ نہیں ملا. اب میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن آخر کب تک یہ چلے گا؟ یہ تب تک چلے گا جب تک ون فیسڈ حکومت نہیں آ جاتی، جب تک ایک امپارشل حکومت نہیں آ جاتی. نہیں تو 8 فروری کو عوام نے تو باہر نکل کے دیا نا، ایک پولیٹیکل پارٹی کو مینڈیٹ دیا، تو وہ تو نہیں آ سکی. دیکھیں اس میں آپ نے جیسے بات کی، بہت زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، عوام کو نیوٹرل ہونا پڑے گا. ہمیں کچھ چیزوں پہ اس میں عوام کی بھی غلطی ہے، ہم لوگ بہت زیادہ بائسڈ ہے. اور میں نے جیسے پہلے بتایا 5-10 سال سے جب سے میڈیا کا رول بڑھا ہے نا، تو بدتمیزی، گندی لینگویج عوام میں، سوشل میڈیا پہ، ڈیو ٹو پولیٹکس، سیاسی گندی لینگویج. آپ سیاسی جلسے سن لیں کسی کے، کوئی پڑھی لکھی بات تو نظر ہی نہیں آتی، کوئی سلجھی ہوئی بات نظر ہی نہیں آتی، صرف ایک دوسرے پہ لان تان. آپ چیف منسٹر مریم نواز کے جلسے میں مجھے آج تک سوائے عمران خان کو گالیوں کے کچھ نظر نہیں آیا، اور عمران خان کے جلسے میں سوائے گالیوں کے نظر نہیں آیا. ویئر از دا پیپل؟ حکومت وہ ہوتی ہے جو پیپل سینٹرک ہو، عوام کے لیے ہو. یہاں یہ تو تھرون سینٹرک ہے، کرسی عہدہ.
کرسی عہدہ ہمیں نکالا ہمیں ڈالا ہمیں نکالا ہمیں ڈالا. یہاں پہ یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ یہ واقعہ فیصل آباد میں ہوا, یہ بچوں زینب کے ساتھ یہ ہوا, یہاں پہ لوگ بھوک سے مر گئے, بجلی سے مر گئے. یہاں پہ تو یہ تو پورے کی پوری ایک ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہے. ہوتا یہ صبح لائٹ آ گئی لائٹ چلی گئی, لائٹ آ گئی لائٹ چلی گئی. یہ تو یہ حکومت ہے کہ عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس بیک اپ ہے, پاور بیک اپ, لائٹ چلی گئی لائٹ آ گئی. اس سسٹم میں تو ہم رہ گئے. یہاں پہ کوئی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی حکومت کون چلا رہا ہے. بنیادی سہولتوں کی عدم دستیابی کی بھی بات کر رہی ہیں. ظاہر ہے ریاست کی جو شکل ہے اس کو انہوں نے بڑا مکروہ کر دیا ان حکمرانوں نے. میں ٹائم ختم ہو رہا ہے سردار صاحب, تو آنے ہمارے دلوں میں عوامی اضطراب جو ہے, جو بے چینی ہے, عوام میں جو گھٹن ہے, اور میرے خیال میں احساس محرومی بھی ہے, وہ کوئی رنگ لا سکتا ہے کچھ یہاں پر جو ہے کوئی خوفناک چیز تو نہیں ہونے والی. کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی کل کہا کہ میں کچھ بڑا ہوتے دیکھ رہا ہوں, ان کے ہیلی کاپٹر جو ہیں گراؤنڈ کر دیے جائیں اور ان کا ECL میں نام ڈال دیا جائے. بالکل ہوگا جی. یہ جب بھی اتنی زیادہ گھٹن بڑھتی ہے, یہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے, تو پھر جو ہے عوام باہر نکلتی ہے, اور پھر وہ لوگ جو اقتدار میں ہوتے ہیں ان کو بھگا دیا جاتا ہے. ان کا ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کے محلات پہ قبضہ ہوتا ہے, وہ لوگ بھاگنے بھی نہیں پاتے, اور کہیں جو ہے وہ غاروں میں چھپ کے بعد میں ان کو وہاں سے جو ہے تلاش کیا جاتا ہے, اور پھر وہ اپنے انجام کو پہنچتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام میں جتنا غصہ, عوام کے تمام مزدوروں میں غصہ ہے, طلبہ میں غصہ ہے, کسانوں میں غصہ ہے. اس وقت آپ فیمیلز کی حالت دیکھیں تو ان کے پاس جو معاملات خراب ہو چکے ہیں گھر کے, ان کا جو بجٹ ہے وہ بری طرح خراب ہو چکا ہے, ان میں اضطراب ہے. تو یہ گھٹن جو جس کو انہوں نے بری طرح ظلم کے ساتھ اس کو روکنے کی پچھلے 2 سال سے کوشش کی ہے, لیکن یہ ناکام رہے ہیں. اور ابھی جو عمران خان نے جس طرف نشاندہی کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس طرف جو ہے وہ کیا پاسبل ہے کہ موجودہ حکمران جو ہے اس خوفناک جو پکچر آپ پیش کر رہے ہیں, جو لوگ بھی پیش کر رہے ہیں, اس سے بچنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اس سے 1-2 ماہ میں؟ بالکل کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ اپنے اخراجات کم کریں فوری طور پہ, یہ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں, یہ اپنی لمبی گاڑیاں جو ہوتی ہیں اس کو ختم کریں, یہ جو اتنے زیادہ یونٹ فری لیتے ہیں اس کو ختم کریں, لیتے ہیں اس کو ختم کریں. یہ اپنی مراد ختم کریں گے تو عوام کو ریلیف ملے گا. لاسٹ کوسچن, مختصر جواب دے دیجئے, ٹائم بالکل ختم ہو گیا. آج سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ہر حالت میں ماننا ہوگا, جیسے منصور علی شاہ صاحب نے کہا. 1 لائن آنسر دے دیجئے, حکومت اور عدلیہ کے ٹکراؤ کا نتیجہ کیا نکلتا نظر آ رہا ہے؟ یہ اگر تو حکومت یہی روش برقرار رکھتی ہے, یہ ٹکراؤ کی طرف, جس طرح ابھی انہوں نے ایک بل پاس کیا ہے اور اس کو ریٹروسپیکٹیولی اس کا ایفیکٹ کیا ہے, حالانکہ آئین کے مطابق, قانون کے مطابق جو ہے کسی بھی چیز کا ریٹروسپیکٹیولی افیکٹ نہیں ہو سکتا. پراسپیکٹیو تو ہو سکتا ہے, ریٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ ٹکراؤ کی طرف جائیں گے تو نقصان ان کا ہوگا, گھر چلے جائیں گے. 1 لائن آنسر. جس حکومت کے فیصلے پہ 15 منٹ میں عمران خان کو PM ہاؤس سے, عمران خان جیسے لیڈر کو جس کو اریسٹ کرنے پہ 9 مئی جیسا واقعہ ہو گیا, اسی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمران خان کو ڈائری لے کے نکلنا پڑ جا سکتا ہے, تو یہ کیسے حکومت کے فیصلے؟ رائٹ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت اچھی بات کر دی. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک, جو لاسٹ میں رضا نے بات کی اور سردار صاحب نے کی, تو ہم اس کو میں لنک کرتے ہیں 2022 میں جب 9 اپریل کو سپریم کورٹ نے جب انٹرفیئر کیا تھا, سو موٹو لیا تھا, اور عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے عدم اعتماد کا سامنا کریں. تو آج اس وقت بینیفیشل جو تھا, بینیفیشریز جو تھے وہ یہی حکمران تھے. آج جب سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس کے بعد یہ حکمران بھول رہے ہیں کہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے, اور یہ وہی سپریم کورٹ جو ہے جو آج کی سپریم کورٹ ہے, یہ اپنے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کروائے گی, اور کروانا بھی چاہیے. آپ کا فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.